یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 تا 150 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب کہیں گے مشرک، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز۔ اسی طرح جھٹلاتے رہے ہیں ان سے پہلے جو گزر چکے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ آپ کہہ دیجئے کہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو؟ تم تو گمان پر چلتے ہو اور صرف تخمینہ ہی کرتے رہتے ہو۔ آپ فرما دیجئے پس اللہ کی حجت پوری ہو گئی، سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا تم سب کو۔ آپ فرما دیجئے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو، پھر اگر وہ ایسی گواہی دے بھی دیں تو آپ اس کا اعتبار نہ کریں اور نہ ان کی خوشی پر چلیں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور اوروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ مشرکین کے حوالے سے اور منکرین کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ حلال اور حرام کو واضح کیا گیا تو اس پر یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہم جو شرک کر رہے ہیں یا حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نعوذ باللہ، یعنی اللہ یہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ اسی طرح ان سے پہلے جو قومیں گزر چکیں انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو، احکامات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ اور اس بات کے ذکر کرنے میں یہ کہ جب اس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا تمہارے پاس کوئی علم ہے
تو وہ ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ یقینی بات ہے کہ وہ علم ان کے پاس نہیں، یہ گمان تخمینے پر ہی چل رہے ہیں۔ پھر فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی حجت پوری ہو گئی، حلال اور حرام، حق اور باطل واضح کر دیا گیا، اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت میں، پھر اگر ہوگا دنیا کے اندر عذاب دینا یا ہدایت دینا تو پھر وہی ہوگا، اور آخرت میں عذاب دینے کا فیصلہ ہوگا تو آخرت میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو تم حلال اور حرام اپنی مرضی سے قرار دیتے ہو، اس پر کوئی گواہ لے آؤ۔ علم تو تمہارے پاس نہیں اور کوئی سند بھی اس کی نہیں ہے، تو کوئی مشاہدہ والا مشاہدے کے طور پر کوئی گواہ پیش کرو جو اس بات کی گواہی دیں کہ تمہارا حلال کرنا درست ہے، تمہارا حرام کرنا درست ہے۔ اور فرمایا چونکہ یہ لوگ اس قسم کی گواہی اور گواہ پیش نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے بھی تو وہ جھوٹی ہوگی، جھوٹے گواہ ہوں گے، تو اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، اور جس طرح کی یہ خواہشات کرتے ہیں ان کی پیروی نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور جو ان کے ساتھ ہوگا اور ان کی پیروی کرے گا ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور ان کی صفت یہ بیان کی، صفت سے مراد یہ ہے کہ یہ جس چیز پر چل رہے تھے کہ آخرت پر یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ کے برابر اوروں کو قرار دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار کا کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی اپنے جرم کو اللہ کی رضا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا جواب دیا گیا؟ فرمایا گیا کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ حلال اور حرام قرار دیتے، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، یعنی اللہ کو یہ شرک کرنا اور حلال اور حرام قرار دینا گویا پسند ہے، نعوذ باللہ، اپنے جرم کو اللہ کی رضا کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں کر رہے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک چیز ہے رضا اور ایک چیز ہے مشیت۔ رضا میں فرمایا کہ اللہ کی رضا اور قرب تو اللہ کے احکامات اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے مشیت، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کا فیصلہ۔ تو دنیا کے اندر فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو یہ جھٹلا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ ان کے شرک سے اور ان کے حلال اور حرام کرنے سے اللہ راضی ہو رہا ہے، بھلا اللہ ایسے کاموں سے کہاں راضی ہونے والا؟ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگی، اور یہ لوگ سراسر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مشیت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی مرضی سے اور ارادے سے جب حق کو سمجھتے ہوئے شعور اور ادراک کی قوت جو اللہ نے اسے دی، اسے استعمال کر کے حق پر آنے کا، ہدایت پر آنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ کی مشیت اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص اپنے شعور اور ارادے کو اختیار نہیں کرتا اور باطل راستے کو، گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، باوجود اس کے کہ حق اس کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی مشیت اسے پھر اسی راستے پر چلا دیتی ہے۔ تو اسی بات کو قرآن مجید نے مختلف انداز میں فرمایا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے گمراہی کے راستے کو کھول دیتا ہے، اور جو خود ہدایت پر آنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو کفار کو یہ جواب دیا گیا کہ اللہ کی رضا اس میں نہیں کہ تم شرک کر رہے ہو، اور تمہارے آباء و اجداد بھی شرک کر رہے تھے، اللہ کی رضا اس کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔